الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں. اب یہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا. یعنی اہل کتاب اگر حلال کھانا لے آئیں تو اس چکر میں نہیں پڑنا کہ ان کے برتنوں میں ہے اور یہ ہے وہ حلال ہے. اور اگر جانور بھی لے آئے اور اللہ کے نام پہ انہوں نے ذبح کیا وہ بھی حلال ہے. تو جانور کا ذبیحہ اگر غیر مسلم بھی کرے تو وہ حلال تصور کیا جائے گا. اور مسلمانوں میں بھی اگر وہابی نے ذبیحہ کیا ہے تو اہل حدیث کے لیے حلال ہی ہوگا. اگر اہل حدیث نے کیا تو وہابیوں کے لیے حلال ہی ہوگا جب غیر مسلموں کا ہے. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احکام شریعت میں کہ وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو جانور مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ اور قادیانیوں کا ان کے ساتھ ذکر کیا، یہود و نصارہ کو علیحدہ کیا. ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن قادیانیوں کا اور اہل حدیث کا دیوبند کا حرام ہے. تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اب یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ کہہ دیا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے تو امپلائڈ ہے کہ ہمارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. یہ اس لیے کہا گیا، یہ ان کو نہیں کہا گیا، یہ ہمیں کہا گیا. مراد یہ کہ تم بھی یہود و نصارہ کی دعوت اپنے گھر میں کر سکتے ہو. یہ اکثر لوگ عید کے موقع پر نا یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا کے اندر نا کافروں سے نا وہ چھوٹی اور بڑی عید کے اوپر ٹافیاں کھا رہے ہوتے ہیں. جب کرسمس آتی ہے تو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب یہ کرسمس کی ٹافیاں کھائیں نہ کھائیں، یا ہم ان کو اب کھلائیں یا نہ کھلائیں. بھائی کھا دیے نے تو ان کھاڑیاں بھی پہنیاں نے تو انہوں. تو خیر یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں اس کو ادھر سکپ کرتا ہوں. والمحصنات من المؤمنات، اور حلال کر دی گئی ہیں پاک دامن عورتیں اہل ایمان والوں کی. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. وہ یعنی اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز. تو یہ وہ آیت ہے جس کے تحت مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہود و نصارہ اگرچہ مشرک ہیں لیکن چونکہ اہل کتاب ہے اس لیے ان کی عورتوں سے اجازت ہے نکاح کرنے کی. تو سنی شیعہ کا تو ویسے ہی نکاح ہو جائے گا اگر یہود و نصارہ کی عورتیں حلال ہیں. اس میں صرف ایک تفرد ہے عبداللہ ابن عمر کا، صحیح بخاری میں آتا ہے. عبداللہ ابن عمر جو موقف رکھتے ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے رکھتے ہیں کہ یہ مشرک کی کیٹیگری میں ہے، لیکن وہ سورۃ البقرہ ابتدائی شریعت ہے، اس میں دونوں طرف بات جا سکتی تھی. لیکن جب یہاں پہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کر رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بھی تو سورۃ المائدہ میں. اس کے باوجود ان کے شرک اور کفر کے باوجود انہیں بت پرست مشرکین کی کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی. تو لہٰذا کلمہ کو کوئی مشرک ہے آپ اسے کافروں کی کیٹیگری میں نہ ڈالیں، ان سے تو پھر بدرجہ اولا ہمیں قربت مل جائے گی. لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہن، اگر تم نے انہیں حق مہر دیا ہے ان کا، محسنین پاک باز بننے کے لیے، غیر مصافحین بدکاری کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان اور نہ چھپی دوستی کرنے کے لیے. صرف شہوت رانی کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے، یا آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں انگلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے نہ شادی کرو، بلکہ جنرلی اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو شادی ہوگی. کاغذی کارروائی کے اوپر شادی نہیں ہوگی، وہ باطل ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. یعنی ایمان لانے کے باوجود وہ کفر کرتا ہے، اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ نہ ہو کہ شادی کی ہے جیوز اور کرسچنس کے ساتھ اور اتنا قرب ہو گیا ہے کہ آپ بھی جا کے وہ بت پرستی والے کام شروع کر دیں. اس لیول کو، اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ پریفریبل نہیں ہے
کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اجازت ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہو جائے گا جو ایسا شخص ہوگا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے تحت یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے، اگرچہ وہ مشرک بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ وہ اہل کتاب ہیں جو موحد ہوں۔ موحد تو نبی الاسلام کے زمانے میں جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، باقی سارے مشرک ہی تھے۔ اس وقت بھی دنیا میں سارے مشرک ہی ہیں، چاہے پروٹیسٹنٹ ہوں یا کیتھولک ہوں، الا ماشاء اللہ۔